نماز کے بعد اذکار اوراد اور وہ وظیفے اوراد جو حدیث شریف میں منقول ہے بعد نماز ان کا ذکر ہوا۔ آگے ایک حدیث ہے ابو داؤد وغیرہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اور عصر کے بعد غروب تک ذکر کرنا اس سے بہتر ہے کہ چار غلام بنی اسرائیل سے آزاد کیے جائیں۔ یعنی نماز فجر کے بعد بندہ اسی جگہ بیٹھے رہے، ذکر کرتا رہے، درود شریف تلاوت طلوع آفتاب تک، اور عصر کے بعد غروب آفتاب تک، تو اس کے نامہ اعمال میں جو ثواب ہے بنی اسرائیل کے 4 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ ترمذی میں انہی سے انس بن مالک سے روایت ہے، ارشاد ہوا کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر آفتاب نکلنے تک ذکر کرے، پھر بلندی آفتاب، بعد بلندی آفتاب یعنی وقت مکروہ ختم ہو جائے 2 رکعت نماز پڑھے، جس کو نماز اشراق کہتے ہیں، تو ایسا ہے جیسے اس نے گویا مکمل حج اور عمرہ ادا کر لیا۔ اس نے حج اور عمرہ ادا کر لیا۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے، انس بن مالک سے مروی ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، یعنی متفق علیہ۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا کریم فرماتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے، یعنی وہ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما عطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا ارشاد فرماتے۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر بلند آواز سے یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمہ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے۔ یہ اوراد ہے، نماز بعد کے سب وظائف ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ وظائف ہے جن پہ صحابہ کا بھی معمول رہا اور ہمارے صالحین کہ اذکار بعد نماز میں یہ سب شامل تھے۔ صحیح مسلم بخاری میں یعنی متفق علیہ ہے، جو حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہو وہ حدیث متفق ہے۔ بخاری میں درس حدیث میں آپ کافی سن چکے، بخاری مسلم میں مروی ہے، فقراء مہاجرین حاضر خدمت ہوئے۔ مہاجرین جو تھے جو ہجرت کیے ہوئے تھے، فقراء مہاجرین حاضر خدمت اقدس ہوئے، اور عرض کی مالداروں نے بڑے بڑے درجے اور لازوال نعمت حاصل کی۔ ارشاد فرمایا کیا سبب؟ لوگوں نے عرض کی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اور جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، اور وہ صدقہ کرتے ہیں، اور حضور ہم نہیں کر سکتے۔ دیکھو یہ ہے صحابہ کا ذوق و شوق، دیکھیے کس چیز میں کمپٹیشن کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سابق الخیرات، کمپٹیشن کرو، مقابلہ کرو، مگر بھلائی ہو، بھلائی میں مقابلہ۔ آج دنیا میں ہر جگہ مقابلے ہیں، پرائمری اسکول سے لے کر فلم انڈسٹریز تک
سب میں مقابلے ہیں، ہر آدمی ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتا ہے، مگر دینی جو مزاج رکھتا ہے، اسلامی فکر رکھتا ہے، اسلامی سوچ رکھتا ہے، تو پھر وہ دنیا کی چیزوں میں آگے نکلنے کی فکر نہیں کرتا، وہ عبادات میں آگے نکلنے کی فکر کرتا ہے۔ صحابہ کرام جو مہاجرین تھے، فقیر تھے، غریب تھے، وہ کہے آ گئے حضور مالداروں کو تو درجے مل گیا، وہ مالدار ہماری طرح تو تھے نہیں، وہ نماز کے پابند، روزوں کے پابند، مگر ان کا سوال یہ تھا کہ روزہ وہ رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھتے ہیں، اس میں پیسے کی ضرورت ہے نہیں، نماز وہ پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، اس میں دولت کی ضرورت نہیں، مگر یا رسول اللہ وہ مالدار ہو کے صدقہ کرتے ہیں، ہم کر نہیں سکتے، ایک نیکی میں تو بڑھ گئے۔ تو فقراء مہاجرین کہتے یا رسول اللہ اب مالدار لوگ صدقہ کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، غلام آزاد کرتے ہم نہیں کر سکتے۔ فرمایا آقا کریم نے کیا تمہیں ایسی بات نہ سکھا دوں جس سے ان لوگوں کو پالو جو تم سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اچھا ایسی شکایت ہے، میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس بات سے تم ان کے برابر ہو جاؤ، لوگ اور بعد والوں پہ سبقت لے جاؤ اور تم سے کوئی افضل بھی نہ ہو، ایسی بات بتاؤں کہ سب سے افضل ہو۔ اللہ اکبر۔ مگر وہ جو تمہاری طرح کرے، لوگوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ آقا فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ ابو صالح کہتے ہیں پھر فقراء مہاجرین حاضر ہوئے، عرض کی ہم نے جو کیا اس کو ہمارے بھائی مالداروں نے بھی سنا تو انہوں نے بھی ویسا ہی کیا۔ ارشاد فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ ابو صالح کا کلام یہ مسلم میں موجود ہے، یعنی حضور کے ارشاد کا مطلب یہ ہوا کہ حضور نے فرمایا یہ کام کر لو۔ کیا کہا؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، یہ پڑھ لو تو پھر تم اپنے جو مالدار بھائی ہے جو تم سے نیکی میں آگے بڑھ گئے، تم ان سے آگے بڑھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ ساری چیزیں ہوئی۔ اب کہتے ہیں یہ ہے وہ لوگ اس سے آگے بڑھتے اور نیکی کا جذبہ رکھتے تھے۔ صحیح مسلم میں کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ارشاد فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اذکار نماز کے بعد ہیں جن کا کہنے والا نامراد نہیں رہتا۔ جو نماز کے بعد کچھ اذکار ایسے ہیں کہ جن کا کہنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا ہر نماز کے بعد یعنی فرض کے بعد 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 34 بار کہہ لو، یہ بندہ کبھی نامراد نہیں ہو۔ عمل ہے، وظائف ہے۔ اللہ اکبر۔ بہقی شعب الایمان میں راوی ہیں، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی منبر پہ فرماتے سنا جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں سوا موت کے، یعنی مرتے ہی جنت میں چلا جائے، موت کے سوا کوئی جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی چیز، یعنی موت ہے، یعنی موت آئی اور جنت میں داخل ہو گیا۔ اور لیٹتے وقت جو اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے پڑوسی کے اور اس پڑوسی کے آس پاس کے گھر والوں ان سب کو اللہ تعالیٰ چور اور شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی یہ ذکر آیا حدیث شریف میں، گویا مطلب یہ ہوا کہ جو نماز کے بعد پڑھے اور سوتے وقت بھی آیت الکرسی پڑھ لے اس کا اور اس کے پڑوسیوں کا گھر بھی چوری سے محفوظ ہو جائے گا، چوری سے محفوظ ہو جائے گا۔ امام عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ سے راوی ترمذی میں ابو ذر نے روایت کی، فرماتے ہیں آقا کریم
مغرب اور صبح کے بعد بغیر جگہ بدلے اور پاؤں موڑے 10 بار دعا پڑھ لے۔ مغرب کے بعد ایک جگہ، مغرب اور صبح کے بعد، یعنی فجر کے بعد اور مغرب کے بعد بغیر پاؤں بدلے، جس نماز پہ لیے سلام پھیرا ہے اس کے بعد یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے لیے ہر ایک کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جائیں، 10 گناہ محو کیے جائیں اور 10 درجے بلند ہوں گے جو پڑھ لے گا۔ اور یہ دعا اس کے لیے ہر برائی اور شیطان رجیم سے حفظ ہے، امان میں رکھے گی، اور کسی گناہ کو حلال نہیں کہ اسے پہنچے سوا شرک کے، اور سب سے عمل میں اچھا ہے مگر وہ جو اس سے افضل کہے تو یہ بڑھ جائے گا۔ دوسری روایت میں فجر و عصر بھی آیا ہے، اور حنفیہ کے مذہب سے زیادہ مناسب یہی ہے، یعنی فجر اور عصر میں پیچھے بھی یہ گزرا، پاؤں بدلے بغیر پاؤں بدلے یہ پڑھ لے 10 بار، 10 بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، 10 بار پڑھ لے۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، اے معاذ میں تجھے محبوب رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاذ کی بات بڑی نرالی تھی، کبھی موقع رہا تو ان کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ معاذ بن جبل حضور کے ساتھ سواری پہ بیٹھتے تھے، ردیف ہوتے تھے، انی کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر ان کے تعلق سے جملہ آیا۔ اور کہتے ہیں آقا حضرت معاذ کہتے ہیں ارشاد فرمایا، اے معاذ میں تمہیں محبوب رکھتا ہوں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی حضور کو دل و جان سے محبوب رکھتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ میں بھی حضور کو محبوب رکھتا ہوں۔ فرمایا تو ہر نماز کے بعد اسے کہہ لینا، چھوڑنا نہیں، کہہ لینا۔ پھر کہتے ہیں چھوڑنا نہیں، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب حضور تاکید کریں اے معاذ اسے چھوڑنا نہیں، ہر نماز کے بعد جس کو پڑھو۔ معاذ کو تاکید دینا یہ بتا رہا ہے، اس میں بڑی فضیلت۔ اے معاذ میں تجھے ایسی بات نہ بتاؤں جو کافی ہو جائے، دیکھو یہ ہے چھوڑنا نہیں۔ اب حضرت معاذ نہیں کہتے آسو اس میں کیا فضیلت ہے، یعنی حضور کی تاکید ہی بتا رہی کہ بڑی اہم چیز ہے۔ ترمذی میں امیر المومنین عمر بن خطاب فاروق اعظم سے روایت، آقا کریم نے نجد کی جانب لشکر بھیجا، وہ جلد واپس ہوا اور غنیمت بہت لایا۔ ایک صاحب نے کہا اس لشکر سے بڑھ کر ہم نے کوئی لشکر نہیں دیکھا جو جلد واپس ہوا اور غنیمت بھی زیادہ لایا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ قوم نہ بتاؤں جو غنیمت اور واپسی میں ان سے بڑھ کر ہیں، جو لوگ آقا فرماتے ہیں کہ جو لوگ صبح میں حاضر ہوئے پھر بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہے یہاں تک کہ آفتاب طلوع کر آئے، وہ جلد واپس ہونے والے اور ان کی طرح زیادہ مال غنیمت پانے والوں کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ان صحابہ کو کتنی خوشی ہوئی، جنگ لشکر جاتے تھے کئی کئی دن لگ جایا کرتے تھے، یہ تو نجد کی طرف حضور نے لشکر بھیجا، جلدی سے جنگ بھی ہو گئی، مسلمان جیت بھی گئے، مال غنیمت بھی آیا، تو صحابہ خوش ہو گئے، ابھی تو گئے ابھی لشکر آ گیا، کتنے خوش ہوئے۔ آقا فرماتے اس سے بڑی بات بتاؤں کہ یہیں ایسی خوشی مل جائے گا، کیسی کہ یا آقا فرماتے ہیں کہ صبح کے بعد طلوع آفتاب تک وہیں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے جلدی گیا فتح کر لیا مال غنیمت لے آیا۔ اللہ اللہ، کتنی انمول باتیں ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ آگے ہے قرآن مجید پڑھنے کا بیان، نماز میں جو قرات ہوگی